میں 1 سال کے بعد پہلگام واقعے پر ملوث ہونے کے الزام میں حافظ سعید کے خلاف ضمنی چارج شیٹ تیار کر لی اور اس کو جمع کرا دیا. اس میں آخر کیا الزامات ہیں، اس کا ہم تذکرہ کریں گے. اس کے علاوہ دلجیت دوسانجھ کی فلم ستلج کو ریلیز ہونے کے 48 گھنٹے کے بعد ہی آخر سنیما سے کیوں ہٹا دیا گیا؟ آخر اس فلم میں کیا ڈسکشن کی گئی ہے جو بھارت منظر عام پر نہیں لانا چاہتا؟ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی نتن یاہو کا یہ کہنا کہ صرف امریکہ ہی اسرائیل کا اتحادی نہیں ہے بلکہ دنیا میں ایک اور چھوٹا سا ملک بھی اسرائیل کا دوست ہے جس کا نام ہے بھارت. اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا اسرائیل کو اب نئے اتحادیوں کی ضرورت ہے. اور ٹرمپ کا لیٹسٹ بیان کہ ساری کی ساری قیادت اس وقت سوگواران کے طور پر موجود ہے، اگر ہم چاہیں تو ایک نشانے میں ہی سب کو ختم کر دیں گے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. ان تمام موضوعات کا ہم جائزہ لیں گے. میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم. حبیب صاحب، آج سب سے پہلے بھارت کی بات کر لیتے ہیں کہ 1 سال کے بعد آخر کار وہ الزامات جن کی بیس پر آپ نے پاکستان پہ حملہ کیا، انڈس واٹر ٹریٹی کو ابینس میں ڈال دیا، تو اب جا کر اس کی ضمنی چارج شیٹ تیار ہوئی. میری توقع تھی کہ ایک ایسی چارج شیٹ پیش کی جائے گی جس کے بعد پوری دنیا میں ایک طوفان آ جائے گا اور بڑے فنڈامنٹل قسم کے اس پر الزامات لگائے جائیں گے اور ان کے ثبوت مہیا کیے موجود ہوں گے. لیکن یہ 1500 صفحات سے زیادہ پر مشتمل یہ رپورٹ، یہ ساری کی ساری دراصل ریٹرک پہ بنیاد کرتی. اس کے اندر کچھ نہیں ہے. اس میں وہ تمام چیزیں دہرائی گئی ہیں جو اس سے پہلے بھارت سینکڑوں دفعہ بلکہ ہزاروں دفعہ کہہ چکا ہے. اس کے اوپر لاکھوں صفحات لکھ کے کالے کیے جا چکے ہیں، لیکن وہ عملی طور پر کوئی ایک ثبوت جو کسی عدالت میں کنوکشن کے لیے کافی ہو وہ نہیں پیش کر سکا. پاکستان نے کئی دفعہ آفر کی کہ آپ حافظ سعید صاحب کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہیں تو وہ مہیا کریں تاکہ ہم ان کے خلاف مقدمات چلائیں، اور ان کے خلاف مقدمات چلے بھی. بھارت کی درخواست پر مقدمہ گجرانوالہ میں دائر بھی ہوا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پہلگام والا واقعہ ہے جس کی وجہ سے دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ایٹمی جنگ کرنے کی حد تک آ گئے، بالکل اس ایج پر آ گئے، اور اس کے یعنی اپنے کلیم کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حافظ سعید یہ ساری جتنی چارج شیٹ ہے، اگر ایک 10ویں جماعت کے بچے کو کہا جائے کہ وہ چیٹ جی پی ٹی پر بیٹھے اور پاکستان کے خلاف ایک چارج شیٹ بنا دے تو ایگزیکٹلی چیٹ جی پی ٹی پر وہ شاید بہتر بنا لے. یہ بالکل اتنے بڑا ادارہ ہے ان کا، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی، اس نے اگر یہ کام کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے بھی صرف اور صرف گوگل اور چیٹ جی پی ٹی سے ہی مدد حاصل کی ہے. اس نے گراؤنڈ پہ کچھ کام نہیں کیا. اور حبیب صاحب اٹس ایون فنیئر کہ آپ نے مقدمہ بعد میں درج کیا، ایکشن آپ نے اس کی بیس پہ پہلے ہی لے لیا، آپریشن سندور آپ نے سٹارٹ کر دیا جی، اور ثبوت اب وہ پیش کر رہے ہیں. تو لہٰذا اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے گھوڑے کو گاڑی کے پیچھے باندھ دیا ہے. تو لہٰذا بھارت کا یہ ایک اور مضحکہ خیز اقدام ہے. دیکھیے دنیا بھر میں کہیں بھی دہشت گردی کی حمایت نہیں کی جا سکتی، اور خاص طور پر جب وہ اس کے پیچھے مذہب ہو یا لوگوں کو مذہب پوچھ کے ان کا قتل کیا جائے، اس بنیاد پہ تاثر بھی دیا جائے کہ جناب آپ فلاں ہیں، آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں تو اس لیے آپ کو قتل کیا جا رہا ہے. یہ ظلم کی بدترین شکل ہے. میری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو بھارت میں اس موقع پر جنہیں دہشت گردوں نے قتل کیا اور ان کو مذہب پوچھ کے مارا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ جس نے بھی مارا اس کے خلاف تو ثبوت ہونے چاہیے نا. آپ ایک 25 کروڑ لوگوں کے ملک کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اس کے بعد کوئی ثبوت پیش نہیں کر پاتے، اور پھر آپ وہاں کا پانی روکنے کی بات کرتے ہیں. نہ صرف روکنے کی بات کرتے ہیں بلکہ اس حوالے سے کام شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسہ مار دیں گے. تو یہ جب آپ نے سارے کام پہلے کر لیے ہیں اور اب یہ آپ نے 1500 صفحے کا ایک ردی کا تو مار عدالت میں پیش کر دیا ہے، تو آپ جس طرح کے آپ ہیں اسی طرح کی آپ کی عدالتیں ہیں. کیونکہ آپ نے ہندتوا کی ڈویسو اپروچ کو آپ نے تو اسٹیٹ پالیسی بنا لیا ہوا ہے. تو لہٰذا اب وہاں سے یہ توقع رکھنا کہ جناب وہ سیدھی بات کر لیں گے، کوئی انصاف کی بات ہوگی، کوئی عقل کی بات ہوگی، وہ بھی اب ممکن نہیں. اب حبیب صاحب یہ دیکھیں نا کہ عدالت بھی آپ کی ہے، مقدمہ بھی آپ نے چلایا ہے، بنایا بھی آپ نے سارا کچھ، تو انصاف کہاں سے مطلب انشور ہوگا؟ دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ عدالتی معاملات جب دوسرے ملک آ جاتے ہیں تو پھر عدالتیں بھی دوسرے ملک کے خلاف پیش کی جانے والی ہر سطر کو قبول کر لیتی ہیں. تو اس طرح کے معاملات جو یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ دراصل یہ اگین ایک مضحکہ خیز کوشش ہے، اور اپنی چونکہ شکست کھا چکے ہیں آپریشن سندور کے وہ جو غم بھلانے کے لیے چکے ہیں. آپریشن سندور کے حق میں وہ کوئی ایک دلیل نہیں دے سکے
کہ ہم نے کیا کیوں ہے یا ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ ایک ردی کا انبار ہے جو عدالت میں جمع کرا دیا گیا ہے. اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. جو عمل پہلے کرنا چاہیے تھا اب آپریشن میں بھی فیل ہو گئے تو اب وہ اس کو کسی حد تک کور کرنے کے لیے اس کے تھرو کریں. اس کے سوا یہ کچھ نہیں. اچھا حبیب صاحب، اب اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو انڈس واٹر ٹریٹی کی جس طرح ہم بات کرتے ہیں اور 3 دریا جو تھے وہ بھارت کو دے دیے گئے تھے، اب اس میں ایک ستلج بھی تھا. تو اب ایک مووی ریلیز ہوئی دلجیت دوسانجھ کی جس کا نام تھا ستلج. ریلیز ہوتے ساتھ ہی 48 گھنٹے میں اس کو اتار لیا گیا انٹرنیٹ سے. اب دیکھیے وہ فلم جو کہ بنی ہے سکھوں کے پس منظر میں کہ وہاں پہ جو فورسڈ ڈس اپیرنسز ہیں، لوگوں کو اغوا کیا گیا، سرکاری اداروں نے اغوا کیا اور اس کے بعد وہ کبھی گھر نہیں آئے، تو وہاں پر لوگوں نے بہت ساری آوازیں اٹھائی اور دنیا بھر میں آوازیں اٹھتی رہیں. یہ تیسری دنیا کا ایک المیہ ہے، بلکہ المناک پہلو ہے کہ یہاں پہ جب آپ دستور کی بات کرتے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو پوری کی پوری ریاست آپ کے پیچھے پڑ جاتی ہے. بھارت کے اندر بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے کہ بھارت جب فنگر پوائنٹنگ کرتا ہے پاکستان میں، پاکستان کی طرف، پاکستان میں حالات اچھے نہیں ہیں انسانی حقوق کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل یہاں پر بھی فورس ڈس اپیرنسز ہیں، لیکن یہاں پر لوگ بات کر رہے ہیں، ان کے خلاف عدالتوں میں مقدمے ہیں، کمیشن بنے ہیں. آج بھی لوگ، ہم جیسے اس پروگرام میں بیٹھ کے کھل کے بات کریں، پاکستان میں بات ہو رہی ہے. لیکن وہاں پر چونکہ یہ پنجاب کا معاملہ تھا اور پنجاب میں یعنی 80s سے آنورڈ جب سے سرحد جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کا واقعہ ہوا اور پھر وہاں پر ان کے مقدس مقامات پر، مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پر فوج کشی کی گئی، اس کے بعد سے پورے کا پورا جو پنجاب ہے اور خاص طور پر سکھ پنجاب وہ ایک بے چین ہے. ایسے بھی تو پنجاب کو آپ نے توڑ کے اس کی اٹانومی اس کو اتنا بریک کر دیا کہ اس کی پاور کم ہو جائے، وہ ایک دوسرا معاملہ ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ جب آپ وہاں پر لوگوں کو فورسڈ ان کو عملاً ریاست نے اغوا برائے تاوان کی ایک پالیسی اختیار کر رکھی ہے نا، تو اب اس پالیسی کو سامنے لایا گیا ہے. دلجیت دوسانجھ ایک سکھ ہے اور دلجیت دوسانجھ کا ایک مسئلہ بھی آپ کو یہ بھی عرض کروں. دلجیت پوری دنیا میں جو بیرون ملک مقیم سکھ ہیں بھارت سے باہر، ان کے نزدیک دلجیت دوسانجھ ایک بہت بڑا ہیرو تھا. لیکن وہاں پر ہوا یہ کہ بہت وہاں کے جو سکھ ہیں جو کینیڈا اور امریکہ اور انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، ان کی بڑی تعداد اپنے لیے ایک الگ وطن چاہتی ہے خالستان کی صورت میں. ٹھیک ہے، خالستان انہیں طنزاً خالستانی کہا جاتا ہے. اب جو خالستانی سکھ ہیں ان لوگوں نے جب اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا بیرون ملک میں تو انہوں نے دلجیت دوسانجھ کو بھی اس کا حصہ بنانے کی کوشش کی. لیکن دلجیت دوسانجھ کا سارا انٹرسٹ جو بھی ان کا پروفیشنل ہے وہ تو انڈیا سے ہے، وہ انڈیا میں لوکیٹڈ تو انڈیا میں لوکیٹڈ ہے، تو انہوں نے اس سے انکار کیا. تو اس کے نتیجے میں دلجیت دوسانجھ کو بھی وہاں پر ایک پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہی ہے سکھ لیڈرز کو. نہیں، وہاں پہ ایک اور وہاں پر ایک معاملہ ہوا. تو یہ دلجیت دوسانجھ ایک اپنے پروفیشنل مشکلات سے بھی گزر رہے ہیں کیونکہ جو بھارتی گلوکار ہے، کوئی بھی گلوکار ہے، اس کی بہت بڑی آمدن کا حبیب حصہ. صاحب بالی ووڈ نے بھی بین کرنے کی کوشش کی تھی دلجیت کو، اور دلجیت نے کہا تھا کہ میں مطلب ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں بالی ووڈ کے اوپر. تو وہ بیرون ملک سے آتا ہے. مختلف جو بڑے گلوکار ہیں یا جو اداکار ہیں، دلجیت دوسانجھ نے جو یہ فلم بنائی تو اس میں پنجابی کاز کو یا سکھ کاز کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے، اور ناٹ ان اے وے کہ وہ خالستان کی حمایت کر رہے ہیں. بیسیکلی وہ جو بھارتی دستور ہے اس کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ بھارت کی دستوری حدود میں رہتے ہوئے انہوں نے بات کی ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. اور خوشونت سنگھ آرڑا جن کے اوپر انہوں نے جسونت معاف کیجیے گا جسونت سنگھ پہ جن جو انسانی حقوق کے کارکن تھے ان کے اوپر جب یہ فلم بنائی تو جسونت سنگھ بھی دراصل ایک فورس ڈس اپیرنس کا 1995 میں شکار ہوئے اور اب تک پتہ ہی نہیں چلا. یہی بات ہو رہی ہے حبیب صاحب کہ وہی فیٹ مووی کا ہوا جو جسونت سنگھ خالڑا کا اپنا. تو اب جو دلجیت دوسانجھ ہے انہیں جب یہ کہا گیا تھا پہلے کہ آپ سکھ کاز کے لیے ہماری مدد کریں تو پروبیبلی اب انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہندوستان میں سکھوں کے لیے بات کرنا یا سکھوں کی مدد کرنا یا سکھوں کا جو جسٹ کاز ہے اس کے لیے بھی اٹھنا کتنا مشکل ہو چکا ہے. بلکہ وہاں پر اس وقت ہندوازم کے سوا باقی تمام مذاہب کا جینا حرام ہو چکا ہے. تو اب یہ جو فلم ہے یہ دراصل آپ یوں کہیے کہ وہ جو انسانی حقوق کے دعوے کا تابوت دلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے مودی جی کی قیادت میں تیار کیا تھا، یہ اس کے اندر آخری میل ہے.
صحیح. کیونکہ حبیب صاحب جتنے بھی سکھ ہیں وہ جب بھی مطلب زیادہ تر اگر انڈیا سے باہر وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم پنجابی ہیں. تو اس چیز کو بڑا اٹھایا جاتا ہے کہ جی آپ نے بھارتی ہونے کا کیوں نہیں کہا, آپ پہلے اپنی پنجابی آئیڈینٹی کو جو ہے وہ بتاتے ہیں, اس کے اوپر زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں. یہ بچکانہ باتیں نہیں حبیب صاحب, اصل میں پرابلم یہ ہے کہ آپ جب مذہب کے نام پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں پھر آپ نے یہ ڈویژن در ڈویژن چلتی رہتی ہے. عروہ, دنیا میں ایک بات ہے اور جو آج کے دور میں بالکل حقیقت کے طور پہ وہ ہمارے سامنے آتی ہے. کسی نے کہا تھا کہ پیٹریوٹزم از دا لاسٹ ریزورٹ آف ایوری اسکانڈرل. بالکل. اس وقت دنیا میں جتنے اسکانڈرل ہیں ان سب کے لبوں پر ایک ہی چیز ہے, حب الوطنی, حب الوطنی, حب الوطنی. اچھا, اس حب الوطنی کے نام پر وہ تمام قسم کی زیادتیوں کو روا جانتے ہیں. آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ لیں, ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں, وائٹ سپریمیسی کو انہوں نے پیٹریوٹزم کا نام دے دیا. ہندوازم کو مودی نے پیٹریوٹزم کا نام دے دیا, اور اس میں ہماری ساری دیگر شناختیں وہ سب وہ کہتے ہیں کہ ان کو غرق کر دیا. بالکل. دیکھیے ہم پنجابی ہیں, اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کس کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا ہے. کہ اگر میں کراچی گیا ہوں اور کراچی میں میری شناخت ایک پنجابی کی ہے تو ایک الگ بات ہے. دوسری بات ہے ایک پنجابی دوسرے پنجابی سے جب ملتا ہے. ایل کے اڈوانی وہ ایک سندھی تھے, تو کیا ان کی سندھی شناخت انڈیا میں جا کے ختم ہو گئی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جب آپ اس طرح کی لوگوں کے اوپر آپ نے الزام لگانے کا کوئی بہانہ ڈھونڈنا ہے نا, جیسے پاکستان کے اندر بھی کئی دفعہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, کرنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن ڈھونڈنا تو آپ نے بس اچھا جی اس نے کہہ دیا اونچی نیچی کاسٹ اچھی بڑی اس طرح کی کوئی بھی, آپ نے اس نے جی پنجابی کہہ دیا ہے تو لہٰذا یہ ہندوستانی نہیں رہا. مطلب آپ عجیب بات کرتے ہیں. اور ویسے بھی ریاستوں کا جو مقصد تھا قیام کا وہ یہی تھا کہ عوام کی بہتری کے لیے, خوشحالی کے لیے کام کریں, بجائے اس کے کہ عوام کے اپنے تمام تر رائٹس جو ہیں ان کو آپ رون دیں ریاست کے نام پہ. چونکہ جو نیشن اسٹیٹ کے نام پہ جو ایک نظریاتی کھیل شروع ہوا تھا اب وہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے. فاشزم کی طرف جانے لگ گیا نا, اور یہ فاشزم کی طرف چل پڑا. ایگزیکٹلی. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اب وہ جو پرانے لوگ ہیں, کیونکہ نئی نسل تو اس کانسیپٹ کے ساتھ اس طرح نہیں چل پا رہی, تو وہ جو پرانے ہیں وہ مودی جی ہیں, ٹرمپ جیسے لوگ ہیں, یہ سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کر کے اپنی حکومت کا راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سوسائٹیز اس طرح, ہیومن سوسائٹیز اس طرح ڈیوائیڈ نہیں ہوتی. پنجاب آج سے پنجاب نہیں ہے, سندھ آج سے سندھ نہیں ہے, خیبر پختونخوا آج سے خیبر پختونخوا نہیں ہے. اسی طرح باؤنڈریز ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں, آپ کلچرز کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں اپنی ریالٹی ہیں. تو یہ وہاں کے جو بھارتی اسکانڈرلز ہیں ان کے نزدیک آج کل یہ ایک حب الوطنی کی ایک چیز ہے. حالانکہ سارے دنیا کے سارے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ ایک ایڈمنسٹریٹو تقسیم ہے جس کو ایک مذہبی تقسیم کے طور پر لیا جاتا ہے. یعنی بارڈر کے ایک طرف 10 فٹ ایک طرف کوئی پیدا ہو گیا تو وہ کچھ اور ہو گیا, اور 10 فٹ ایک طرف پیدا ہو گیا تو وہ کچھ اور. اب اس کے انسانی حقوق مختلف ہیں اور یہاں پہ مختلف ہیں, یہ تو نہیں ہوگا. اچھا, اب ساتھ ہی بھارت کی ہی کیونکہ بات کر لیتے ہیں, تو ایک اور بھارت کے آپ کہہ لیں کہ میڈل ہی ہے بھارت کے لیے, کیونکہ بھارت کا بہت قریبی دوست ہیں نیتن یاہو نے یہ کہا کہ صرف ٹرمپ ہی ہمارا اتحادی نہیں ہے بلکہ ایک اور چھوٹا سا ملک بھی ہمارا دوست ہے اور اس کا نام ہے بھارت. یعنی 1.6 بلین کی آبادی ہے بھارت کی. دیکھیے 1.4 ہے بیسیکلی. اچھا دیکھیے, جہاں تک بینجامن نیتن یاہو کا معاملہ ہے تو بینجامن نیتن یاہو کو یہ غلط فہمی ہے کہ بھارت ان کا دوست ہے. وہ مودی جی کے دوست ہیں, بھارت کے دوست نہیں ہیں. بھارت اور اسرائیل کے معاملات ایک دوسرے کے قریب تب آئے ہیں جب مودی جی ادھر ہیں اور نیتن یاہو ادھر ہیں. اور یہ دونوں وہی ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ وہ اسکانڈرلز ہیں دونوں جو حب الوطنی کے نام پر ہر قسم کا ظلم روا رکھتے ہیں, جو بنیادی طور پر نسل پرست ہیں, جو بنیادی طور پر فرقہ پرست ہیں, جو بنیادی طور پر دوسرے مذاہب کا جینا حرام اقتدار میں رہنے کے لیے, اور اقتدار میں رہنے کے لیے یہ خون کی ندیاں بہانے سے بھی گریز نہیں کرتے. یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور یہ دونوں اپنے اپنے کسی درجے میں یہ انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب بھی کر چکے ہیں. اچھا, اب جو بھارت ہے, یہ بینجامن نیتن یاہو کو دوسری بات یہ ہے کہ اندازہ نہیں ہے کہ بھارت ایران کا بھی ایسا ہی دوست تھا. ایران کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو بھارت کا پتہ نہیں چلا کہ بھارت کہاں. لیکن وہاں حبیب صاحب تھوڑی مینٹیلٹی میچ ہوتی ہے نیتن یاہو اور مودی کی آپس میں. اسی طرح تو اس کا مطلب ہے کہ مودی اینٹی مسلم ہے. بالکل. تو پھر یا تو پھر اینٹی مسلم آپ اس کیفیت میں آ جائے نا. تو اسی لیے میں جو پہلے بات عرض کی کہ دونوں ڈویزو اپروچ لے کے چلتے ہیں. بھارت
روس کا بھی دوست رہا ہے، لیکن جب ذرا سا پریشر پڑا تو اس نے روس سے تیل کی درآمد بند کر دی یوکرین اور روس کی وار میں اور پیچھے ہٹ گیا۔ بھارت کی تاریخ نہیں ہے کہ آج تک اس نے اپنے خطے سے باہر دہشت گردی کے علاوہ کوئی فوجی کارروائی کی ہے، اور پاکستان کے خلاف تو کبھی پاکستان کے علاوہ کسی اور کے خلاف بات کرنے کی ضرورت بھارت کو نہیں۔ یہ سمجھنا کہ بھارت اسرائیل کا دوست ہے، بھارت اتنا بڑا ملک ہے اور اتنے وہاں کے ڈائیورس لوگ ہیں اور اتنے عمدہ لوگ ہیں کہ وہ اس طرح کے انجسٹ اور ظالم آدمی کا ساتھ دے ہی صرف نہیں بی جے سکتے۔ پی ہی تو نہیں ہے وہاں جی پر، یہ وہ ظالم آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتے کہ ایز اے ہول آپ کہیں کہ بھارت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر جو مودی جی کے سرکردگی میں جو کلیک اس وقت دلی پہ حکمران ہے، یہ بنیادی طور پر اس کی بات ہے۔ اچھا حبیب صاحب، لیکن اگر ہم نیتن یاہو کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ایم او یو جب سے سائن ہوا امریکہ اور ایران کے درمیان میں، تو اس کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلی کچھ وزراء نے تنقید کی امریکہ کے اوپر، اور پھر امریکہ نے آگے سے جب رسپانس دیا، خاص طور پہ جے ڈی وینس نے، اس نے کہا کہ میں اگر اسرائیلی کیبنٹ میں ہوتا تو میں ایسی حرکت نہ کرتا کہ بھئی اپنے ایک واحد اور اسٹرانگ اتحادی کو ہی نشانہ بناتا۔ تو اس نے یاد دلایا جے ڈی وینس نے کہ آپ کے جتنے بھی ویپنز تھے دفاعی نظام میں 2/3 ہمارے ہنرمندوں کے اور ہماری ٹیکس منی سے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، امریکن میڈ ہیں، تو آپ ہم ہی پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ عروہ، دنیا بھر میں اس وقت ایک شفٹ آ رہا ہے، جیسے ایک شفٹ جب بھی دنیا میں خیال ایک نیا آتا ہے تو اس کے بعد وہ ٹائم لگتا ہے اس کو عمل میں آتے ہوئے اور اس کو پولیٹیکل اپروچ میں ڈھلتے ہوئے اور پھر پولیٹیکل میجر میں ڈھلتے ہوئے۔ دنیا اگر آپ پچھلے 10-20 سال کا اگر آپ لٹریچر دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ ہی چل رہا ہے کہ جو نیشن سٹیٹ والا کانسیپٹ ہے یہ ویک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، اس ویکنس کی کئی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سوشل چینج ہے، اس میں ٹرانسفر آف پاپولیشن ہے، اس میں امیگریشن ہے، دیر آر سو مینی تھنگس، لوگوں کا جڑنا ہے موبائل فون کے ذریعے ایک دوسرے سے، یہ ساری چیزوں نے رول پلے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو پرانے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس پرانے طریقے کو دوبارہ زندہ لوگوں کو پھر سے بیوقوف بنا کے اور پھر سے وہ نیریٹو بیچیں گے۔ اس وجہ سے جو امریکہ ہے، امریکہ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یعنی امریکہ جس طریقے سے وہ جو نیشن سٹیٹ کا سٹرکچر تھا اس میں اس کی حیثیت لیڈرشپ کی اور ہیجمون کی تھی، لیکن امریکہ کے اندر جو یہ فار رائٹ کے ٹرمپ جیسے سپریمیسسٹ آئے ہیں تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے امریکہ کو پوری دنیا کا ایک فریق بنا دیا۔ پہلے امریکہ ایک معاون کے طور پہ کام کرتا تھا، ایک میڈیٹر کے طور پر رول پلے کرتا تھا، لیکن امریکہ کو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو ایک فریق بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ دوسرے ملکوں کو امریکہ اور تیسرے ملک کے درمیان میڈیشن کا موقع مل گیا، جیسے پاکستان کو ملا، جیسے قطر کو ملا، اور حبیب صاحب صرف جیسے ترکیے کو ملا۔ اچھا، اس کا نتیجہ، اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ آیا ہے وہ پوری دنیا میں وہ یہ ہے کہ امریکہ چونکہ اب خود ایک فریق بن گیا ہے which needs mediation, which needs جس کے اندر جی اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہی کہ یہ اپنے معاملات کو اسلحے کے بغیر حل کر سکے، اور جب اسلحہ بھی استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی وہ ریزالو نہیں کر پاتا اور اس کو پھر اس کو تیسرے ملک کی ضرورت پڑتی ہے۔ بیسیکلی امریکہ کا جو سٹیٹس تھا، جو اس کی پریسٹیج تھی، وہ انڈرمائن ہوئی ہے، ہم اس کو ایسے وائنڈ اپ تو لہٰذا اسرائیل اب اس کو اگر کہہ رہے ہیں تو اسرائیل کو بھی اب نئے کندھوں کی تلاش ہے، ریئلائزیشن ہو رہی ہے۔ اور اسرائیل دیکھیں کہ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو اپنے وجود کے لیے کسی نہ کسی دوسرے کا محتاج رہتا ہے، جی اس کا ایک چونکہ پیراسائٹ اس کا وجود ہے، تو وہ پہلے امریکہ کا پیراسائٹ بن رہا تھا، تو اب اس نے آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ امریکہ کے مقابلے میں دھمکی بھی کیا لگائی ہے، انڈیا۔ تو انڈیا جیسے مطلب انڈین سٹرکچر ہی اس کو الاؤ نہیں کرتا اتنے بڑے ملک کو کہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح اور حبیب صاحب ایک اور چیز یہ کہ چلیں اگر بھارت نے سپورٹ نہیں کیا رشیا کو اور ایران کو تو امریکہ کی بھی سپورٹ کے لیے کون آیا؟ ایک سپر پاور کی مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آیا۔ اچھا، اب ساتھ ہی یہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ خامنہئی کی آخری رسومات جاری ہیں تہران کے اندر، تو اس حوالے سے بھی ٹرمپ نے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دی، مطلب ٹرمپ کچھ نائس بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اتھارٹی بھی انڈورس کریں، تو انہوں نے کہا کہ ساری قیادت وہاں پر جمع ہے اور ہم چاہیں تو بس ایک نشانے کی بات ہے اور ہم ان سب کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا کریں گے نہیں کیونکہ ہم اچھے ہیں اور پھر مذاکرات کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ٹرمپ ہیز لاسٹ آن 2 counts۔ 1، ایک ملیٹریلی وہ ایران کو سرنگو نہیں کر سکے، وہ جو چاہتے تھے ایران سے وہ حاصل نہیں کر سکے۔ 2، انٹرنل پالیٹکس میں وہ لوز کر چکے ہیں۔
بالکل مڈ ٹرم الیکشنز کا اب وہ ان کی جو کل کائنات رہ گئی ہے وہ ایک چھوٹی سی منورٹی ہے جو وائٹ سپریمیسسٹ کی ہے، جو ان کی مدد کے لیے 400-500 کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں اور وہ جناب منہ پہ ماسک پہن کے اور ایک خاص طرح کا یونیفارم پہن کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی وائٹ سپریمیسی کو ریکلیم امریکہ اور ریکلیم یہ کریں اور وہ کریں. ریپبلکنز کی تو پوری کیمپین اسی بیس پہ چل رہی ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ اس طرح کی ڈیویسو کیمپینز کبھی امریکہ جیسی سوسائٹی میں کامیاب نہیں ہوئی. وہاں پہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گروپس شاید آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں، لیکن کیا امریکن جسے کہتے ہیں جو امریکن پالیٹی ہے، کیا اس کا گرین اس طرح ہے؟ تو اس طرح نہیں ہے. تو لہٰذا دونوں اکاؤنٹس پہ ٹرمپ چونکہ لوز کر چکے ہیں تو اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کریں، اور اب ان کی باتوں کو سیریس لینے والا دنیا میں شاید مودی جی ہیں، وہ خود ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے تہذیب ختم کرنا، آج ایک ملک مٹ جائے گا، ساری باتیں کر چکے ہیں. تو اگر ہمت ہے تو آپ کر کے دیکھیں. تو آپ کو ان سے بھی نیگوشیٹ کرنا پڑا، وہ بھی پاکستان کے تھرو. اب آپ ایک گولی بھی نہیں چلا سکتے. بالکل. اچھا حبیب صاحب، ساتھ ہی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بس ایک نظر کہ جس طرح تہران میں یہ آخری رسومات جاری ہیں اور جس جوش و خروش سے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں دوسرے ممالک سے بھی، ٹھیک ہے، اور وہ اتنی بڑی تعداد عزاداروں کی، تو اگر آپ دیکھیں تو ایک وہ جو ایک ایلوژن کریٹ کیا گیا تھا ویسٹ کے سامنے کہ لوگ تنگ ہیں، اس رجیم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہم مدد بھیجیں گے تو وہ اس رجیم کا اس کا تختہ الٹ دیں گے. تو اب اتنی بڑی تعداد پہ اگر مطلب حالات اتنے خراب ہوتے تو کیا ایرانی گورنمنٹ الاؤ کرتی کہ اتنی بڑی تعداد سڑکوں پہ آ جائے؟ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پاکستانی پالیٹکس اینڈ ایز اے جرنلسٹ، میری زندگی کا ایکسپیرینس یہ رہا ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان میں جو سپر نالائق طبقہ ہے نا، وہ پاکستان کے سیاستدان ہیں. اچھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ لمٹ صرف پاکستان کے اندر ہی، لیکن نہیں. اور میں بڑے طویل عرصے تک اس غلط فہمی اور بدگمانی کا شکار رہا کہ یہ جو یورپ اور امریکہ کے اندر بہتر سیاستدان ہیں. لیکن جب اس طرح کی ان کی گفتگو اور اس طرح کے اقدامات دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل وہی پاکستان کے ہی مختلف رخ ہیں جو وہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں. یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا میں سیاست کا زوال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی جی جیسے لوگ اس دنیا کو چلا رہے ہیں، بینجامن نیتنیاہو جیسے لوگ وہ تنازع پیدا کر دیتے ہیں اور اتنا بڑا. تو اس لیے ان لوگوں سے یہ توقع رکھنا کہ یہ کچھ ڈھنگ سے آگے بڑھ سکیں گے، آئی ڈونٹ تھنک کہ اصل میں حبیب صاحب یہ سیلف انٹرسٹڈ انڈیویجولز ہیں اور اسی وجہ سے یہ ملکی مفاد کو سامنے نہیں رکھتے ہیں، ورنہ ان کے دماغ اپنے ذاتی بزنسز کے لیے بہت اچھا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن جب یہ پالیٹکس کی طرف آتے ہیں تو پالیٹکس یہ اپنے ملکوں کے اندر کوئی پروپیگنڈا یا چھوٹی موٹی ویلنگ ڈیلنگ کے ذریعے جیت جاتے ہیں، ادروائز ان کو کچھ پتہ نہیں. جب انہوں نے ایران میں 28 فروری کو حملہ کر کے علی خامنائی کو شہید کیا تو اس کے بعد جس طریقے سے ایک اتفاق پیدا ہوا ہے پوری سوسائٹی میں اور پھر اس کے ساتھ پوری امت مسلمہ میں، وہ تو بالکل ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ چیز تھی. اچھا، اگر انہیں ذرا سی بھی سیاست کا اندازہ ہوتا تو آپ یہ کبھی بھی وہی حرکت نہ کرتے. اب دیکھیے، آیت اللہ علی خامنائی سے لاکھوں لوگوں کو اختلاف، بالکل وہ ان کے خلاف پولیٹیکل کیمپینز چل رہی تھیں، اور آج کی نہیں، مسلسل جب سے وہ اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت سے کیمپینز چل رہی تھی. اگر ایران کی پالیٹکس اپنے انداز سے آگے بڑھتی چلی جاتی تو شاید کچھ چینج ہو جاتا ویسے ہی نیچرلی. لیکن جب آپ بیرونی دنیا سے آتے ہیں تو بیرونی دنیا سے آ کے اور آپ کو نہ گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے نہ آپ کو پالیٹکس کا پتہ ہے تو اس کا انجام پھر یہی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایران کو، آج کا ایران 28 فروری سے پہلے کہیں زیادہ مضبوط ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ متحد بھی ہے. انہوں نے گرتی ہوئی دیوار کو غلط سائڈ سے دھکا دے کے اس کو واپس اس کی جگہ پہ کر دیا. اور ساتھ ہی ایرانی سفیر جو پاکستان میں تعینات ہیں انہوں نے بڑی تعریف کی کہ پاکستان نے بڑا اعلیٰ سطحی اور ممتاز شخصیات پر مبنی اتنا بڑا وفد بھیجا اور دونوں ممالک کے درمیان میں جو دوستی ہے اس کو مزید پائیدار اور مستحکم کر دیا. آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل.